میں اسی کے بارے میں آپ کے سامنے بھی سوچ بچار کے لیے چند باتیں رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہماری ساری باتوں سے کوئی سہمت نہ ہو سکے، لیکن بہت ساری باتیں سوچ بچار کرنے کے بعد جن باتوں میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ سہمت ہو سکتے ہیں، ہمیں مل جل کر اپنے سماج اور اپنے دیش کے لیے اور نئی پیڑھی کے لیے کام کرنا چاہیے. آپ دیکھیے، کسی بھی سماج اور دیش کو بنانے کے لیے سب سے مہتوپورن جو بات ہو سکتی ہے، وہاں کی ایجوکیشن سسٹم اور وہاں کی جو یو پیڑھی ہے، ینگ جنریشن، اسٹوڈنٹس اور یوتھ، یہ دو بڑے ٹول ہیں جن سے ہم ایک اچھے منشیہ کو، ایک پریوار کو اور ایک سماج کو اور ایک پورے دیش کا ایک نرمان ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم ایک اچھے ویکتی کو نہ بنا سکیں اس کے جب وہ ایجوکیشن پیریڈ میں، تو وہ ویکتی اور اس کے دوارا بننے والا پریوار اور ایسے پریواروں کو ملا کر ایک سماج، اور اس سماج کے آدھار پر ایک پورا راشٹر کا جو نقشہ بنے گا، اس میں بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا اور اس میں چند اچھائیوں کے بعد کوئی چیز اس سماج کو، اس دیش کو بربادی سے بچا نہیں سکے گی. آج جو واتاورن ہے ایجوکیشن کے بارے میں، نئی پیڑھی کے بارے میں ہمارے سماج کے اندر، وہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے تعلیم، ایجوکیشن اور یہ نئی پیڑھی، یہ دو امپورٹنٹ ٹول ہیں بنانے کے لیے یا بگاڑنے کے. ہم اس کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو کم کر کے نہیں دیکھ سکتے، یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اس وقت ہمارے دیش میں تعلیم اپنا راستہ بھٹک چکی ہے. ایجوکیشن کا سسٹم بہت بڑا سسٹم اس دیش میں کام کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک صحیح ویژن اور ایک پرپس یا کوئی اس کے اندر بیس اس کا ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج اس دیش کے اندر، سماج کے اندر ہماری نئی پیڑھی، ہمارا ینگ جنریشن، ہمارے اسٹوڈنٹس، وہ بھی راستہ بھٹک چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب بھٹک چکے ہیں. اچھے اسٹوڈنٹس، کیریکٹر اور مورالٹی کے رکھنے والے اور سوشل کمٹمنٹ رکھنے والے اور اس دیش کی اور سماج کی چنتا کرنے والے یقیناً موجود ہیں، لیکن ان ٹوٹل اگر ہم دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ ہماری ایجوکیشن، اس کا پورا سسٹم راستہ بھٹک چکا ہے اور اس کا جو بھی پرینام ہے، رزلٹ ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. آپ دیکھیے کہ اس وقت بہت بڑا ایجوکیشن سسٹم پورے دیش کے اندر پایا جاتا ہے. ہمارے دیش کے اندر کتنے اسکول ہیں، کتنے کالجز ہیں اور کتنے یونیورسٹیز ہیں، ریسرچ سینٹرز ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے دیش کے اندر اس کے تحت چلنے والے ایک ٹیچرز کا، لیکچرز پروفیسرز کا، اکیڈمیشینز کا ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا ہے. اسٹیٹ کے اندر اور سینٹرل لیول پر ہمارے دیش میں ایجوکیشن کے لیے بجٹ بھی باقاعدہ رکھا جا رہا ہے، اور پھر ریسرچ کا کام بھی ہو رہا ہے کہ ایجوکیشن کو ہم کیسے بہتر سے بہتر بنائیں، یہ کام بھی ہو رہا ہے. اور پورے دیش کے اندر پرائیویٹ اور سرکاری لیول پر باقاعدہ سلیبس موجود ہے، اور اس میں ٹیکسٹ بکس ہیں، ریفرنس بکس ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو وہ سب پڑھائے جا رہے ہیں. یہ سب ہونے کے بعد کیا بات ہے کہ وہ تعلیم کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے، نئی پیڑھی کے ذریعے سے آج سب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شکایتیں کر رہے ہیں، اور جو بگاڑ پایا جاتا ہے اس بگاڑ کے بارے میں چنتا کر رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو بھی نصیحت ہو رہی ہے وہ کیریکٹر پیدا کریں. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماہرین بیٹھ کر اپنا دماغ لڑا رہے ہیں کہ ہماری تعلیم میں خرابی کہاں ہے اور سلیبس میں ہمیں کیا لانا چاہیے جس سے کیریکٹر بلڈ ہو، مورالٹی آئے، کیونکہ یہی اسٹوڈنٹس اور یہی ہماری یو پیڑھی آگے چل کر اس دیش کی باغڈور سنبھالنے والی ہے. یہ ہمارا فیوچر ہے. آج ہمارا حال ایسا ہے، یہ پریزنٹ ایسا ہے، تو ہمارا فیوچر کیسا ہوگا، یہ چنتا ہمیں راشٹرپتی جی سے لے کر، یا راشٹرپتی اس وقت جو ہے ان سے لے کر پرائم منسٹر، پولیٹیشینس، تھنکرز، سوشل ایکٹیوسٹ،
یہ سب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. آج ہماری تعلیم کے اندر جو بڑی خرابی ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بڑے مقصد اور ایک ویژن سے یہ محروم ہو گئی ہے، ڈپرائیو ہو گئی ہے، اور اس کا ٹوٹل فوکس مٹیریل ویل بینگ، مٹیریل پروگریس، اور ایک طرح سے یہ مٹیریل ڈیولپمنٹ، اسی کے اوپر اس کا پورا فوکس ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کو مٹیریل ویل بینگ اس کی نہیں ہونی چاہیے. ہم یقیناً اچھی سڑکیں چاہتے ہیں، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی چاہتے ہیں، ہم بڑے بڑے ڈیم چاہتے ہیں، اور کچھ شرطوں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ریسرچ سینٹرز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اور مختلف ٹیکنالوجیز ہوں. اسپیس ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے، اور ہمیں یہاں نانو ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے، ہمیں میزائل ٹیکنالوجی چاہیے. لیکن یہ سب کا سب بالآخر اس انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہونا چاہیے جو اس دیش کے اندر 100 کروڑ سے زیادہ یہاں آبادی پائی جاتی ہے. اگر اس ساری ترقی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے اور یہاں بہت ساری یہاں خرابیاں اس سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو پھر اس پورے پروگریس کا، مٹیریل پروگریس کا فائدہ کیا ہے؟ پھر آپ اس بات پر بھی وچار کریں کہ انسان اپنے آپ میں کیا ہے. کیا وہ کیول ایک مٹیریل ویل بینگ ایگزسٹنس رکھتا ہے؟ اس کی شریر کے اندر کیا کوئی آتما اور کوئی اسپرچولیٹی، اس کے اندر کوئی مورل بینگ اس کا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منشیہ کے اندر ویکتیگت جیون میں، ساموہک جیون میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے. مٹیریل ویل بینگ کی پروگریس بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے مورلٹی اور کیریکٹر، اس کے اصول بھی ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کیول تعلیم چاہیے، مٹیریل پروگریس ہمارا ہونا چاہیے، اچھے اچھے ڈیم، بڑی بڑی سڑکیں، اور پھر اس کے ساتھ شاپنگ مال، سب کچھ چاہیے، لیکن ہمیں کیریکٹر نہیں چاہیے. ہمیں مورلٹی کے بغیر ہم چل سکتے ہیں، ہمیں کوئی اصول نہیں چاہیے، ہمیں اسپرچولیٹی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نہیں کہہ سکتے. دونوں چیزیں چاہیے، دونوں کو بیلنس کے ساتھ ہمیں لے کر چلنا ہوگا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو مادی ترقی ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمیں کیا کیا مدد کرنے کے لیے چیزیں موجود ہیں. ایک تو ہماری عقل ہے، وہ ہمیں گائڈ کر سکتی ہے. دوسری چیز ہمارے پاس ایکسپیریمنٹس ہے، ہماری ہسٹری ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہمارے 5 فائل جو ہمارے حواس خمسہ جس کو کہا جا سکتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس ہیں. آنکھیں ہیں، کان ہے، اور پھر اس کو وچار کرنے کے لیے، سننے کے لیے، پتہ چلانے کے لیے کچھ اس طرح کی ہیلپ کرنے کے مٹیریل موجود ہے. لیکن جب اسپرچولیٹی اور کوئی مورل بیس، مورلٹی کا ایک سسٹم ہمیں جو چاہیے وہ ہماری عقل نہیں دے سکتی. عقل اس میں ناکام ہے. وہ اور کوئی چیز، ہماری ہیومن ہسٹری، پاسٹ ایکسپیرئنس، وہ ہماری زیادہ مدد نہیں کر سکتی. تھوڑی سی مدد کریں گے. یہیں آنے کے بعد انسان اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ اوپر دیکھیے، اور وہاں سے اسے جب زمین پر اتارا گیا تھا پہلے انسان کو، تو کیا اس کے لیے کوئی ڈیوائن گائیڈنس دی گئی تھی، یا کوئی ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر وہ زمین پر اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے آیا ہے؟ یہاں ہماری ضرورت، اوپر سے ہماری ضرورت پوری ہوگی. آج تک ایجوکیشن کے پرپس کے بارے میں اور اس کی سلسلے میں جو بہت ہی بیسک سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کے ذریعے سے ہم کیا چاہتے ہیں اور کس طرح سے چاہتے ہیں، اس کے بارے میں انٹلیکچوئل سہمت نہیں. یہ بڑی ٹریجڈی ہے، جن کا سہمت نہیں ہے. ان کے اندر بہت سارے ڈائیورسفیکیشن پایا جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے اندر کانٹرڈکشن پایا جاتا ہے. لیکن دنیا کی تاریخ بتاتی ہے 1 لاکھ سے زیادہ انسان جن کو ہم پروفٹس کہتے ہیں، سندیش واہک، میسنجرس، وہ اس زمین کے اوپر آئے، الگ الگ زمانے میں آئے، الگ الگ دھرتی کے حصوں میں آئے. انہوں نے ایجوکیشن کے بارے میں ایک ہی بات بتائی، اور کوئی کانٹرڈکشن ان کے اندر نہیں تھی. انہوں نے سمجھایا کہ تعلیم کا سب سے بڑا پرپز یہ ہونا چاہیے کہ منشیہ اپنے سرشٹی کرتا کو، پیدا کرنے والے کو پہچانے، اور اپنے جیون کے ادیش کو پالے، اور اس دنیا میں اسے کیسے جینا ہے اور کیا بن کر جینا ہے، اور سماج کا کیسے سیوک بننا ہے، اس چیز کو وہ پہچانے. اس کے بعد ساری تعلیم بیکار ہے.